السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آج کے اس ٹاپک میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں گے، جس سے انشاءاللہ العزیز ہمارا آپ کا سب کا بھلا ہونے والا ہے۔ پیدر پہ آپ نے ویڈیوز کے ذریعے اس چینل پر سماعت فرمایا کہ 15ویں شعبان کے اعمال کیا ہیں، 15ویں شعبان میں کیا کیا کرنا چاہیے، شب بارات ہم کیوں مناتے ہیں، شب بارات میں ہوتا کیا ہے اور اس سے باز رہنے والے اعمال کیا ہیں، اور اس رات میں خصوصی عبادات کیا ہیں۔ آپ نے سماعت کیا۔ ہمیں آج کے اس ٹاپک میں، آج کے اس ویڈیو میں بات یہ کرنی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک سوال ہے، یہ ذہن و دماغ پر ابھرتا ہوا سوال ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ شب بارات ہم نے منا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب بارات یعنی 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالی انسان کے ذمے میں جو سال بھر کے اعمال ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، اس کے نصیبے میں جو لکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان امور کو شب یعنی 15ویں شعبان کی شب میں فرشتوں کے ذریعے سے بعض تقسیم فرماتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے میں دے دیتا ہے کہ میرے بندوں کے ذمہ کرم میں سال بھر تک ہونے والے اعمال کو آج کی رات تقسیم کر دیا جائے۔ لہذا حکم ربی کے مطابق فرشتے ان اعمال اور ان امور کو بندوں کے نصیبے میں تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کو زیارت قبور کے لیے اپنے محلے، اپنے علاقے کی قبرستانوں میں جائیں اور وہاں کے تمام مومنین و مومنات کے لیے رب کے حضور دعائے مغفرت کرے۔ ہم نے وہ بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب بارات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو قیام اللیل کیا جائے۔ ہم نے وہ بھی کی، یعنی وہ رات شب بیداری میں گزاری جائے اور اس میں توبہ و استغفار بھی کیا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہماری ان عبادات کو جو ہم نے 15ویں شعبان میں کی، اللہ تبارک و تعالی بارگاہ سمدیت میں اسے قبول فرمائے اور ان عبادتوں کو ہمارے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، یہی ہماری دعا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ نے بارہا اپنے علماء کرام کے خطابات اور علماء کرام کے گفت و شنید میں سماعت کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی آمد کی استقبال کے لیے سال بھر اللہ تبارک و تعالی جنت کو آراست یعنی سنوارتا ہے، جنت کی سجاوٹ فرماتا ہے، جیسا اس کی شایان شان ہے۔ اب اللہ رب العزت کس طریقے سے جنت کو سجاتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا، آمنا و صدقنا، ہم نے ایمان لایا ان کی بات پر اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس سے قبل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طریقے سے آپ نے رجب کے شعبان کے تعلق سے سماعت کیا ہوگا کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے، یعنی عبادت کو آپ بڑھا دیا کرتے تھے، عبادت کی گھڑی کو آپ بڑھا دیا کرتے تھے، زیادہ تر آپ روزے سے رہا کرتے تھے اور نوافل اور عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم جانیں کہ ہم اپنے اس زندگی کی گھڑی کو کس طریقے سے گزاریں جس سے ہم اللہ رب العزت کے قرب کا متلاشی بن کر
اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کر لیں۔ حضرات گرامی، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے شب بارات کی رات میں جو عبادتیں کی اور توبہ و استغفار کیا، جن گناہوں کو چھوڑنے کا ہم نے رب سے وعدہ کیا، ان گناہوں کو چھوڑتے رہیں اور ان گناہوں کے پاس بھی نہ پھٹکیں اور نہ ان گناہوں کا خیال ذہن و دماغ میں لائیں۔ اور جو وعدے کیے ہم نے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والی زندگی میں ہم تمام گناہوں سے باز رہ کر نیکی کے ہر وہ کام کو کریں گے جس سے ہمارا پاک پروردگار ہم سے راضی ہو، تو ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے آپ کو ہم ایک مثال بتا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ہے کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک شریف کا ہے، اس سے قبل ہم اپنے صدقات اور عطیات کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری و ساری رکھیں۔ اور جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک دن میں ایک فقیر کو کھانا کھلاتے تھے یا ایک مسکین کی مدد کرتے تھے، تو اب اس سلسلے کو بڑھانے کی کوشش کریں کہ اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم سے ہو سکے تو ہم زیادہ سے زیادہ فقراء، غربا، مساکین کی امداد کے لیے آگے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان صدقات اور ان عطیات کے ذریعے ہماری مشکلوں کو اللہ رب العزت آسان فرمائے گا، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے محترم دوستو، زیادہ گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے میں اختصار کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کروں کہ ہر وہ کام ہم کرنے کی کوشش کریں جو رضائے الہی کا باعث بنے اور جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی کا باعث بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی کے باعث بنے۔ حضرات گرامی، میں انہی چند کلمات کے ساتھ آج کے اس ٹاپک سے آپ حضرات کے سامنے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا، پروردگار عالم ہماری ہر نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور قوم مسلم جو آج برائی اور بے رہ روی کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، اس سے باز رکھے اللہ تبارک و تعالی۔ آنے والے تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے ہمیں اور ہمارے تمام ویورز کو محفوظ رکھے۔ جمیع مومنین و مومنات کو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے بھلائیوں سے سرشار فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔